آئیے جانتے ہیں بابا کھڑک سنگھ کے بارے میں، جس کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ تاریخ کا ان پڑھ جج جسٹس بابا کھڑک سنگھ۔ بابا کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے، ایک لمبی چوڑی جاگیر کے مالک تھے۔ جاگیرداری کی یکساں نیت سے اکتا کر ایک دن بانجے سے کہا، تیرے شہر میں سیشن جج کی کرسی خالی ہے، تو لاٹ صاحب کے نام چٹھی لکھ دے اور میں سیشن ججی کا پروانہ لے آتا ہوں۔ مہاراجہ سے چٹھی لکھوا کر مہر لگوا کر کھڑک سنگھ لاٹ صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ وائسرائے نے پوچھا، نام؟ بولے کھڑک سنگھ۔ پوچھا تعلیم؟ بولے کیوں سرکار، میں کوئی اسکول میں بچے پڑھانے کا آرڈر لے آیا ہوں۔ وائسرائے ہنستے ہوئے بولے، سردار جی قانون کی تعلیم کا پوچھ رہا ہوں، آخر آپ نے اچھے بروں کے درمیان تمیز کرنی ہے، اچھوں کو چھوڑنا ہے اور بروں کو سزا دینی ہے۔ کھڑک سنگھ مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے، سرکار اتنی سی بات کے لیے گدا وزن کی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام میں برسوں سے پنچایت میں کرتا آیا ہوں اور ایک نظر میں اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے یہ سوچ کر کہ اب کون مہاراجہ اور مہاراجہ کے ماموں سے الجھے، جس نے سفارش کی ہے وہی اسے بھگتے، درخواست لی اور حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ جسٹس کھڑک سنگھ بن کر پٹیالہ تشریف لے آئے۔ خدا کی قدرت، پہلا مقدمہ ہی جسٹس کھڑک سنگھ کی عدالت میں قتل کا آ گیا۔ ایک طرف 4 قاتل کٹہرے میں کھڑے تھے، دوسری طرف ایک عورت روتی دھوتی سر کا دوپٹہ گلے میں لٹکائے کھڑی آنسو پونچھ رہی تھی۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دونوں طرف کھڑے لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اتنے میں پولیس آفیسر آگے بڑھا، جسٹس کھڑک سنگھ کے سامنے کچھ کاغذات رکھے اور کہنے لگا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان چاروں نے مل کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاوند کا خون کیا ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس آفیسر کی بات پوری بھی نہیں سنی اور عورت سے پوچھنے لگے، کیوں مائی، کیسے مارا تھا؟ عورت بولی، سرکار جو دائیں طرف کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں برچھا تھا، درمیان والا کئی لے کر آیا تھا اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ یہ چاروں کماد کے پیچھے سے اچانک نکلے اور مارا ماری شروع کر دی اور ان ظالموں نے میرے سر کے تاج کو جان سے مار دیا۔ ابھی مائی بات کر ہی رہی تھی کہ ایک ملزم اچانک بولا، نا جی نا، میرے پاس بیلچہ تھا، کئی نہیں۔ دوسرا ملزم بولا، جناب میرے پاس برچہ نہیں تھا، ایک چھڑی کے آگے درانتی بندھی ہوئی تھی، بیری کے درخت سے ٹہنیاں کاٹنے والی۔ جسٹس کھڑک سنگھ بولے، چلو جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں تھا وہ تو مر گیا نا، پر جناب ہمارا مقصد نہ تو اسے مارنا تھا نہ زخمی کرنا تھا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کاغذوں کا پلندہ اپنے آگے کیا اور فیصلہ لکھنے ہی لگے تھے کہ ایک دم سے عدالت کی کرسی سے کالے کوٹ والا آدمی اٹھ کر تیزی سے سامنے آیا اور بولا، مائی لارڈ، آپ پوری تفصیل تو سنیں۔ میرے یہ موکل تو صرف اسے سمجھانے کے لیے اس کی زمین پہ گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں تو صرف ڈنڈے تھے، ڈنڈے بھی کہاں، وہ تو کماد کے فصل سے توڑے ہوئے گنے تھے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کہا، ایک منٹ۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کالے کوٹ والے کو روکا اور پولیس آفیسر کو بلا کر پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ سرکار یہ وکیل ہے، ملزمان کا وکیل صفائی، پولیس آفیسر نے بتایا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کہا، یعنی یہ بھی انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کرتا ہے؟ کھڑک سنگھ نے وکیل کو حکم دیا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ قاتلوں کے ساتھ، اتنی بات کی اور کاغذوں کے پلندے پر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھا تھا کہ 4 قاتل اور 5واں ان کا وکیل، پانچوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں تھر تھلی مچ گئی، اوئے بچو کھڑک سنگھ آ گیا ہے جو قاتلوں کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک کھڑک سنگھ سیشن جج رہے، پٹیالہ ریاست میں قتل کی بہت کم وارداتیں ہوئیں۔ مزید